ٹھیک ہے جی. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. آصف خاکسار صاحب ہیں خیبر پختونخوا سے. یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی شخص مسلسل اذان بھی دے، پھر اقامت بھی کرے، اور پھر نماز بھی خود ہی پڑھائے کسی مسجد میں، اور مسجد کا امام بھی رہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مطلب یہ پوچھنا ہے کہ مسلسل خود ہی اذان بھی، اقامت بھی اور نماز بھی. وہ بیچاری کوئی ایسی لاوارث مسجد ہوگی کہ جہاں پہ کوئی دوسرا شخص ہوگا ہی نہیں، بس تو ایسی مجبوری کا معاملہ ہے. اگر ایسے ہی ہے تو اور کیا، بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک محلے کی مسجد میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ بیچارہ جو امام ہی جو سارے کام کر رہا ہے. یہاں تک بھی میں نے دیکھا کچھ بیچاری جگہ پہ، کس جگہ پہ تو ایسا بھی ہے کہ امام ہی وہ صفائی ستھرائی بھی کرتا ہے، پھر وہی بیچارہ اذان دیتا ہے، پھر وہی اقامت دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ مقتدی ہوتا نہیں. تو خیر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر وہ آپ خود ہی اذان اقامت کر کے نماز پڑھا دیتا ہے، امامت کر لیتا ہے. بس یہ کہ ہمارے معاشرے کی ایک وہ ہے کوتاہی ہے. کوتاہی میں ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ اسلام میں اسپیکولیشن اور انٹرسٹ فری یا رسک بیسڈ ٹریڈنگ شریعت کے مطابق ہے. علماء کے دلائل رائے کے ساتھ واضح. علماء کی رائے کا کیا کرنا ہے؟ علماء کے دلائل لکھا ہے. علماء کی رائے سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو قرآن و حدیث پیش کریں گے جی. قرآن و حدیث پیش کریں. اس پہ شاید ہم نے بات کی تھی، لیکن مجھے کافی اس کے بعد فیڈ بیک ملا تھا کہ آپ نے سرے سے اس کو جو نا وہ کر دیا ہے. جی اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے. ایگزسٹنس تو نہیں ہوتی ہے، میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. ایگزسٹنس سے میرا مراد یہ ہے کہ وہ کسی فارم میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے، انلیس ڈیجیٹل. لیکن یہ ودرول کرنے میں بھی ان کے پاس ودرول کرنے میں ابھی یہ مجھے کسی نے، آپ لوگوں نے شاید بتایا یا اس پہ انہوں نے کمنٹ میں بتایا کہ مشینز لگ گئی ہیں. تو نہیں، میرا جو اس پہ سوال تھا وہ یہ تھا آپ کا جو پیسہ ہے آج پاکستانی، آپ کی کرنسی بیس آن ڈالر ہے، اس کے پیچھے ڈالر ہے. ڈالر کی جو بیس ہے وہ ہے گولڈ پر. جی اس سے پہلے آپ کا پاکستانی روپیہ بھی گولڈ پہ تھا تقریباً کوئی 1970s یا 80s میں. صحیح. اس کے بعد جو وہ پھر وہ ڈالر پہ چلا گیا. صحیح. تو یعنی کہ ابھی بھی آپ کی جو پیپر کرنسی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. پیپر کرنسی کی اگر پیچھے سے اگر ڈالر ہٹ جائے یا ڈالر کے پیچھے سے گولڈ ہٹ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسے ہی ہے. جو آپ کا لکھا ہوتا ہے حامل ہادہ کو مطالبے پر جو ہے وہ، تو وہ پھر گولڈ اس کی مطلب اگینسٹ میں گولڈ ادا کرے گا. تو بٹ کوائن کس کی بیس پر ہے؟ وہ گولڈ پر ہے، کس ڈالر پر ہے. اس کی ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں کر ہوتے ہیں؟ وہ ایسی کیا چیز ہے وہ کہ جو $1,00,000 کی، $1,00,000 کی ہے وہ؟ مطلب اس کے پیچھے فزیکل کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اوپر نیچے ہو. میرے حساب سے اگر، اور آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس پھر بھی موجود ہے، اور اس کا میرے حساب سے کہ آخر میں شاید کوئی فراڈ ورڈ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، واقعی وہ ایک کرنسی بنا دی گئی ہے. ایک کرنسی بنانے کے لیے اس کی بیس چاہیے ہوتی ہے نا، بیس ہے وہ بیس لیس کرنسی آئی تھنک سو. اگر اس پہ کوئی بیس ہے اس کے پیچھے تو ٹھیک ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو اس میں فیوچر ٹریڈنگ ہے وہ کسی طور پر حلال نہیں ہے کہ جس پہ آپ نے اندازے لگانے ہوتے ہیں، بھائی رقم اوپر جائے گی نیچے جائے گی، اس کے یہ ہوگا یوں ہوگا. تو یہ تو جوئے والی صورتحال ہے. اس پہ بھی لیوریج دیا جاتا ہے، مطلب کوئی قرض دیا جاتا ہے، اس پہ کافی ساری چیزیں ہیں جو نا اس کی ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں. تو فیوچر ٹریڈنگ تو کسی طور پہ حلال نہیں. اندازے کی بنیاد پر بھی سارے کام ہو رہے ہیں. اندازے کی بنیاد وہ کہتے ہیں ہم پوری کیلکولیشن کرتے ہیں. بھلے آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، لیکن جو آپ کیلکولیشن کریں اس پہ جو لیوریج دیتی ہے نا، جیسے بائنینس ہے یا کوئی اور دوسری اس کی جو ایپس ہیں، تو وہ اس پہ دیتے ہیں ان کو لیوریج. اچھا، وہ لیوریج کا ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے دیا ہے جسٹ فار لون، اور ایسا لون کہ جس کو آپ نے ریٹرن بھی نہیں کرنا ہے. صحیح. تو ایسا کی کون سی مطلب دنیا میں، اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لون ہوتا ہے جو انہوں نے مجھے جتنا بتایا یہ. بالکل. تو وہ لون ایسا، اچھا وہ لون ایسا ہے کہ آپ یوز بھی نہیں کر سکتے. آپ وہ لون، وہ ایسا لون ہے جیسے اگر میں نے آپ نے $100 لگائے کسی کوائن پر. اب یہ ٹیکنیکل چیزیں جن کو معلوم ہے وہی سمجھ سکیں گے کہ $100 پہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ لیوریج $1,000 آپ کو لون دے دیا تو $1,100 میرے ہو گئے نا. میں نکال سکتا ہوں؟ نہیں نکال سکتا بھائی. صرف آپ کو ٹریڈ کے لیے دیے گئے ہیں. اور یہ گیم ہے نا، یہ گیملنگ ہے. یہ آپ نے جو نا آپ کو $1,100 پہ آپ کرا کے اب آپ ہارو گے تو پورے ہارو گے. صحیح. پیسے ہارو گے تو پورا ہارو، جیتو گے تو آپ $1,100 کے حساب سے آپ کو رقم مل جائے گی. تو یہ سٹے بازی کے علاوہ اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے اس کے اندر. نقصان کا تو بہت ہی اندیشہ ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے. اس میں جو آپ بگ فش ہیں نا، جو جن کو کہتے ہیں شارکس ہیں، اس میں وہ کھا جاتی ہے ان کو، اور بےچارے چھوٹے موٹے اس طرح کے نا وہ $100 لگا کے نا وہ پھر اپنے برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ پھر بھی، ہاں، تو میں اس میں کہہ رہا ہوں جو اسپاٹ اس میں ٹریڈنگ ہے تو اس میں یہ مجھے سمجھ آتا ہے
کہ جیسے آپ نے کوئی ایسٹ بنا کے رکھنا ہے تو آپ گولڈ کی صورت میں رکھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا وہ پراپرٹی کی صورت میں رکھتے ہیں, دوسرے طریقوں سے رکھتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں بھائی کہ میں فلاں کوائن لے کے رکھ دیتا ہوں, اس پہ میں نے $1000 $500 لے کے رکھا دی ہے, کل کو بڑھے گا میں بیچ دوں گا. تو اس میں ایک بات سمجھ میں آ جائے گی, کوئی اس میں کسی قسم کے سودی معاملہ نہیں ہے, کوئی سٹے بازی نہیں ہے, کوئی جوا نہیں ہے. ایک ایسٹ بنا رہا ہے آدمی, بڑھ جائے تو ٹھیک ہے وہ بھیج دے, تو یہ کسی حد تک بہتر ہے. ایک شخص اس میں یہ بھی کہہ رہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی طرح ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہوتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک کمپنی موجود ہوتی ہے. بالکل کمپنیز ہوتی ہیں, اگرچہ کچھ کمپنیز اونلی فار پیپرز ہوتی ہیں, ان پیپرز ہوتی ہیں, اونلی ان پیپرز ہوتی ہیں, جیسے لیکن پیپرز کی بنیاد پر کچھ کمپنیز ہوتی ہیں. لیکن یہ کمپنیاں جو کاغذی ہوتی ہیں یہ تو دھوکہ ہی دیتی ہیں, لیکن جو ایک باقاعدہ کمپنیز ہیں, جیسے پارکو ہے, جو اس طرح کی چیزیں میدان بینک کی ہوتی ہیں, یعنی کہ جو بڑے بڑے نام ہیں, تو پیٹرولمس کی ہوتی ہیں اس میں, تو وہ جو ان کا جو شیئر, آپ جب ان کے شیئر خریدتے ہیں تو آپ نے ان کی کمپنی میں آپ ایک شریک دار بن جاتے ہیں, ان کے پارٹنر بن جاتے ہیں آپ. بالکل صحیح. 1% کے, 0.5% کے, 5% کے. اب جتنی وہ کمپنی ترقی کرے گی آپ کی شراکت داری کی رقم بڑھتی جائے گی, سب سے بڑھتی جائے گی. تو یہ تو ایک بالکل کاروباری بات ہے. اگر وہ کمپنی لاس میں جائے گی تو آپ کی شراکت داری لاس میں جائے گی. تو یہ شیئرز کا معاملہ جو آپ کی, مجھے جو اعتراض ہے وہ اس کرنسی پر ہے کہ اس کی ویلیو اتنی کس بنیاد پر ہے. $1,00,000 کا ہے آپ کا بٹ کوائن, کیوں ہے وہ اتنا مہنگا؟ ایسا کیا کیا ہے اس نے کہ وہ آپ کا سونا جو ہے وہ $4.5 لاکھ روپے تولا ہے, تو وہ سونا ہے, وہ گولڈ ہے, اس کی پوری ایگزسٹنس ہے, وہ دنیا کی آفاقی حقیقت کی طرح موجود ہے. یہ اس نے ایسا کیا کیا بٹ کوائن نے بھائی کہ یہ جو نا وہ گولڈ سے بھی اوپر ہے اس کا ایک کوائن. اور اچھا میں آپ کو بھائی مجھے ایک بٹ کوائن دے دے تو ایسے کر کے مجھے مل نہیں سکتا, وہ یہ آپ کے پاس کوائن آیا کسی صورت میں نہیں ہے, وہ آپ کو روپے میں ہی ملے گا, بالکل ڈالر میں ملے گا, کرنسی میں کسی بھی وہ کرنسی اس پہ ملے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پتہ نہیں کیسے یہ دنیا میں یہ لاگو ہے اور چل بھی رہا, اور مجھے بتا رہے ہیں اس سے وہ ٹکٹ بھی خریدتے ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ اسپاٹ میں آپ لے کے ڈال دیں, بعد میں ہمیں نہیں بولیے گا. عبد الرحمان خان صاحب ہیں کراچی سے, پوچھتے ہیں کہ کیا سنت نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب جو سنت موقدہ نماز ہوتی ہے, دیکھیے سنت چھوڑنے والا گناہ ہو اس پہ پھر یہ میں خیال سے پوچھا جا رہا ہے فرض کے علاوہ کی جو سنت ہوتی ہیں, جیسے 2 فجر کے فرض ہیں اور 2 سنت ہیں, اس کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو چھوڑنا, اس کو جو اور وہ کام جو آپ نے مستقل کیا ہے اور ترک نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑنا تو گناہ کے ہی میں آئے گا. ہاں وہ آپ اگر اس کو یہ کہہ رہے کہ اس کے چھوڑنے سے گناہ ہے اور وہ نماز کے ترک میں تو نہیں آتا, شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو نماز کے ترک میں تو خیر وہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے جو فرض ہیں وہ فرض ہیں اور جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں. بہرحال گناہ ہے, یعنی گناہ تو ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ایک موقع پر آپ نے عصر کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھی, تو پوچھا آپ کی زوجہ نے, خاتون نے, ام المومنین نے, کہ اللہ کے رسول عصر کے بعد تو نماز آپ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا, وہ ظہر کی رہ گئی تھی, تو آپ نے وہ ایون بعد میں پڑھی آ کے, اتنی ضروری ہے, مطلب اگر وہ اتنی غیر ضروری چیز ہوتی تو آپ چھوڑ دیتے, تو آج رہ گئی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے وہ پڑھی. اور پھر فضائل اس کے بہت سارے. لیکن اسی سے متعلق ایک حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سکھا رہے تھے تو جبریل امین جب آئے اور انہوں نے جب سوال کیا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو فرض نماز ادا کرے, تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں یہی سب کچھ کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. اس میں فرض نماز میں ہی شامل ہے نا, 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازوں کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی فجر کی؟ 4 رکعت. تو ہم اس میں تفریق کیوں کر دیں گے؟ فرائض تو فرض وہ جو باجماعت ہوتی ہیں, جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ فرض میں آ جاتی ہیں, جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں وہ انفرادی میں آ جاتی ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ وہ فرض پھر بھی نہیں کہتے, ہم ان کو سنت ہی کہیں گے, کیونکہ وہ باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث کے. مجھے یاد ہے کہ نوافل میں سب سے بہترین نوافل صبح کی 2 سنتیں, تو اس میں نوافل کا ورڈ بھی ہے. تو لیکن یہ ایک ایسا وہ ہے عمل سنت کا کہ جو کبھی چھوڑا نہیں ہے اللہ کے. اور ایک اچھا آپ جب یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر آپ اور چیزیں بھی چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ. تو اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا, آپ کو کوئی اچھا کا. ہاں یہ کہ آپ یہ کہیں گے بھائی نماز میں نے پڑھ دی, میں شرک کا مرتکب نہیں ہوا, ترک صلاۃ میں نہیں آیا میرا معاملہ,
لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ کا زمرہ تو رہے گا اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل سنت ہے، اور وہ سنت موقدہ ہے کہ جو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں ہے. مطلب اس حد تک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بعد تک اس کو ادا کیا، تو ایک مرد مسلم تو میرے خیال سے اس کو قائم رکھے. ہم یہ کہیں گے سختی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ایسی نرمیوں سے نا پھر معاملات بگڑتے جاتے ہیں. بالکل صحیح، بس وہی بات ہے، سنت کی محبت جو شخص رکھتا ہے وہ اس کو کبھی بھی وہ نہیں. اس کو کرنا چاہیے، وہ کرے گا انشاءاللہ. اس پہ پھر میں آپ کو حدیث ہی بتا رہا تھا کہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند سے کہ جس نے دن میں 12 رکعت نماز سنتیں پڑھنی، نوافل پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گھر میں اپنی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا اللہ تعالیٰ. تو وہ 12 رکعت ایسی ہوتی ہیں آپ کی، اس میں آپ نے 2 بھر کے ایکسٹرا کرنی ہے. ٹھیک. 2 آپ نے فجر کی سنتیں، 4 آپ کی 2 ظہر کی پہلے، 2 ظہر کے فرض کے بعد، 4 6 ہو گئی. مغرب کی 2 8، عشاء کی 2 10. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے علاوہ عشاء میں 2 ایکسٹرا شامل کر لیں، یا ظہر میں کر سکتے ہیں. صحیح. ظہر میں آپ فرض سے پہلے 4 پڑھ سکتے ہیں، فرض کے بعد 4 پڑھ سکتے ہیں. تو اور اچھا، اس طرح کی نوافل کی بڑی اہمیت ہے. عصر کی نماز کا طبرانی کی حدیث ہے کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے یعنی فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھ دے 2 کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. عورتوں کو بتا رہے ہیں ہماری خواتین میک اپ سے بہتر ہے کہ جو نا وہ یہ کام کریں، عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 اگر پڑھ لیں تو اس کا چہرہ اللہ مطلب ستھرا رکھے گا، تر و تازہ رکھے گا. وہ آپ کو نہ بیس لگانے کی ضرورت پڑے گی ان کو، نہ کچھ اور جو نا میک اپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، چہرہ پر نور ہو جائے گا. تو یہ کام کریں آپ، تو دیکھیں انشاءاللہ کیسا زبردست آپ کا میک اپ ہوگا. صحیح. باقی دن میں ملا کر پوری 12 رکعت پڑھنی ہے. ہاں جی، 12 رکعت کا وہ فضیلت بتائی گئی ہے. سید سیف اللہ صاحب سوال کرتے ہیں. السلام علیکم محترم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی پوری رکھی جائے یا ایک مٹھی کافی ہے؟ ایک مشت. دیکھیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکمی الفاظ ہیں نا وہ سارے گئے داڑھی، صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتنی کتب حدیث میں داڑھی کو کھلا چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لٹکا چھوڑ دو، داڑھی کو آزاد کر دو یعنی کہ داڑھی کو بڑھنے دو. صحیح. اور باقاعدہ آپ کو مطلب بہت مشہور ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھے بڑھاتے ہیں، داڑھی کترتے ہیں، تم داڑھی بڑھاؤ مونچھے کترو، یہ پورے الفاظ ہیں. تو اس میں جو ابن عمر رضی اللہ، اس پر کہہ رہا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فعل ملتا ہے، اس میں بھی آپ خاص سے دیکھیں گے نا وہ حج و عمرے کے موقع پہ کرتے تھے یہ کام. اس پہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری حدیث ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے کہ وہ حج و عمرے کے موقع ابن عمر کیا کرتے تھے، ایک مچھ داڑھی بھی کاٹ دیا کرتے تھے سر کے بالوں کے ساتھ. تو اگر پھر بھی اگر آپ ان کا لیں گے تو پھر حج و عمرے کے موقع پہ لیں گے. عام طور پہ تو وہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتی یہ والی چیز، اور اس کے اگینسٹ میں آپ دیکھیں گے تو کتنی حدیثیں یہ والی موجود ہے. اور حتیٰ کہ ایک حدیث کے راوی خود ابن عمر بھی ہیں اسی معاملے کے، داڑھی کو کھلا چھوڑنے کے معاملے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ حدیث بیان کریں خود کاٹتے ہوں؟ تو وہ مجھے یہ اس میں تطبیق یہی نکلتی ہے کہ وہ حج و عمرے کے موقع پہ خاص طور پہ اس کو جو ہے نا وہ کاٹ دیا کرتے ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے وہ الفاظ سر کے بالوں کے ساتھ اس کو بھی کاٹ دیتے ہوں گے. اور اس کی پھر کوئی ہمیں حد ملتی ہے اگر اس کو بڑھا رہے ہیں تو کہاں تک بڑھائیں گے؟ حد سے مراد اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بے ڈھنگی داڑھی نہ ہو جائے. مطلب بے ڈھنگی سے مراد یہ کہ بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے، مطلب کہ جو کچھ اچھا اس کی وجہ بھی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ یہودی اس طرح کی رکھتے ہیں، یہود میں جو نا اس طرح کے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور کچھ پادری ٹائپ، پھر سکھ آپ کے سکھ وہ تو کاٹتے ہی نہیں ہے. تو اس سے مشابہت نہ ہو کہ آپ کی داڑھی اس قدر بڑی ہو جائے کہ وہ آپ کے زیر ناف آ جائے، ناف تک پہنچ جائے، تو وہ داڑھی جو نا پھر وہ مناسب نہیں. اچھا میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں بڑا مزے کا. چلے ایک صاحب تھے ہمارے سری لنکا میں، ہم ملاقات کے لیے گئے، مطلب سری لنکا میں دورے پہ تھے ہم. تو وہ ان کی داڑھی وہ اتنی لمبی تھی، مطلب وہ پیٹ سے نا نیچے جا رہی تھی. امی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا بھائی یہ داڑھی آپ اس کو سیٹ کریں. تامل اردو میں بتایا تو انہوں نے پھر ترجمہ کر دیا. تو ہم نے پھر شاید عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد میں نے دیکھا تو داڑھی ہوئی غائب، مطلب بالکل جو ہے نا وہ یہاں تک یہ گلے تک. تو میں نے کہا یہ کہ بڑی جلدی حکم پہ عمل کر کے آ گئے. تو میں نے ان سے اشارے سے پوچھا یہ کہاں ہے؟ تو بھائی صاحب نے یہ اپنے جو نا گربان کھولا اور اس میں داڑھی نکالے جا رہے ہیں، نکال کے ہنسی تو آئی مجھے بھی اور ہنسنے کی بات ہے. لیکن یہ اللہ کے شاعر میں سے داڑھی اللہ کے ہمارے جائز ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو یہ مذاق
نہیں بننا چاہیے. تو اوپر سارے بچے بھی تھے وہاں کھڑے ہوئے ہنسنے مذاق. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا, تو پھر داڑھی کا ایک روب ہے. داڑھی اللہ کے اصول میں رکھی ہے, اور آپ کی گھنی داڑھی تھی, اور وہ بڑی ایسی پھیلی ہوئی داڑھی تھی کہ آپ کے سینے پہ کو بھی آپ کو چھپاتی تھی, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو وہ مطلب مذاق نہ بن جائے نا وہ داڑھی آپ کا پھر, اور پھر کسی یہ پادری یا مجوسی یا مشابہت نہ ہو, ہاں یہ سکھ وغیرہ کی مشابہت بھی نہ ہو. صحیح. اچھا, انہی بھائی کا ایک سوال اور بھی ہے, پوچھنے کے کیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس کی دلیل دیں. جی حدیث ہے, یہ طبرانی کبیر میں ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تھا کہ جو آیا تھا آپ کے پاس کہ جہاد کرنا ہے مجھے, تو آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا, آپ نے فرمایا فلزم رجلیہا, اس کے قدموں سے جا کے چمٹ جا, فإن الجنۃ تحت قدمیہا, بے شک جنت جو ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے ہے. ایک یہ الفاظ ہے روایت کے, اور ایک ہے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. دونوں الفاظ تو قدمت والے الفاظ بھی درست ہے. یہ روایت ہے وہی والی. ٹھیک ہے. سیف اللہ خان ہیں نیو کراچی سے, کراچی, سوال کرتے ہیں, آئی ہیو اے کوشچن, بینک جاب از حلال اور ناٹ, پلیز گیو می اوتھینٹک آنسر. بینک کی نوکری کے بارے میں سوال. بینک جاب تو کسی بھی آپ کے مذہب میں کسی بھی فقہ میں حلال نہیں ہے بھائی, نہیں, یہ سوائے اب جو اسلامک بینکنگ کا نکال لیا انہوں نے, نہیں ورنہ اس سے پہلے تو کسی نے بھی ان سب کے فتوے تھے کہ بینک جاب حرام ہے. یہ تو بینک جاب تو کوئی بھی نہیں حلال مانگتا. یہ اس کے بعد سے اب سے وہ تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے, اسلامک بینکنگ جب سے حلال کی گئی ہے تب سے ان کی بینکنگ حلال. اس کے علاوہ جو دوسرے بینک سے جو اسلامک نہیں ہے اس پہ تو یہ بھی نہیں مانتے, ایسا ہی ہے, اور ہم اسلامک بینکنگ بھی نہیں مانتے. اچھا, نہیں مانتے, کیوں؟ بالکل نہیں مانتے, کیونکہ وہ تو آپ نے نام تبدیل کر دیا بس. آپ مجھے بتائیں بینک بغیر سود کے کیسے چل سکتا ہے؟ بینک تو چلتا ہی پیسوں پر ہے. بینک کی انکم ہی سود کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. بینک کی انکم ہی پیسے سے پیسہ بنانا ہے نا, یہی چیز جو ہے وہ سود ہے. صحیح. بینک کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ان کے پاس ہے, اب وہ اس سے جو چاہے کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور وہ پھر اس میں پھر آپ کے سیونگ اکاؤنٹ فلانا اکاؤنٹ جو ہے وہ سارے چلاتے ہیں. تو صرف نام بدلنے سے آپ کا فتویٰ تھوڑی آپ کا حلال ہو جائے گا. نہیں, اس بارے میں ان کا یہ ہے کہ یہ کاروبار کرتے ہیں, آپ کے پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہیں کسی نہ کسی. آپ کی اجازت سے کر رہے ہو کاروبار؟ نہیں, وہ بتا دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ بھئی یہ ہمارے پاس وہ کاروبار آپ کے علم میں ہوتا ہے. دیکھیں کاروبار کا طریقہ ہے, ایک انویسٹر ہے, ایک جو ہے وہ ورکر ہے, یعنی کام کرنے والا ہے, سلیپنگ پارٹنر بھی اسے کہتے ہیں. تو اس کو یہ معلوم ہوگا نا کہ میرا پیسہ لگا کہاں رہے ہو بھائی. میں اگر آپ کو آج 5 لاکھ روپے آپ کے کاروبار میں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے معلوم تو ہوگا نا بھائی کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور پھر اس کاروبار میں صرف نفع ہی نفع ہے, نقصان بھی کا بھی ہے, نقصان کی صورت بھی ہے, نقصان کی صورت بھی ہے, وہ کرتے ہیں تو پھر وہ نقصان شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں کاروبار کیا تھا, یہاں پیسہ لگایا تھا, اور یہاں سے جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا. بالکل. لیکن وہ انڈیویجولی کسی کمپنی کو باقاعدہ طور پر یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے فلاں ہی کمپنی میں آپ کا پیسہ لگایا. وہ ایک پول آف کمپنی ہے, مثال کے طور پر 10-12 کمپنیز ہیں, ان میں کسی میں بھی آپ کا پیسہ لگا دیں گے, اور ایک مشترکہ طور پر بتا دیں گے. یہ تو مشتبہ ہو گئی نا, بالکل بات مشکوک ہو گئی بات. پھر آپ جب آپ اچھا یہ کام آپ کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے بینک کے علاوہ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نہیں کریں گے. بینک اٹ سیلف ٹرسٹ وردی پارٹی ہے نا, جبھی تو ہم بینک کو یہ دے رہے ہیں پیسہ. کیا ہے بینک بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ایگزسٹنس ہے, وہ موجود ہے, لوگ اس میں پیسہ رکھتے ہیں. تو جبھی تو ہم اس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کسی ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ کیوں کریں گے کام؟ نہیں, یہ میرے علم میں فرسٹ ٹائم آیا کہ جو نا وہ نقصان بھی شو کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں. میزان بینک تو یہی دلائل پیش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک پورا پول ہے کمپنیز کا, جس میں 10-12-15 کمپنیز موجود ہیں. اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم اپنی ویب سائٹ پہ دکھاتے بھی ہیں, نقصان بھی ہوتا ہے وہ بھی شو کرواتے ہیں, نفع ہوتا ہے وہ بھی شو کرواتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا خرابی ہے کہ ہم اس میں انویسٹ نہ کریں؟ نہیں, اس پہ تو پھر باقاعدہ پوری جو ہے نا وہ کرنی پڑے گا, اور کہ اگر وہ واقعی کاروبار کر رہے ہیں, کیونکہ بینک بغیر سود کے چل نہیں سکتا. اور پھر اچھا یہ سب آخر میں کس کو جواب دیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو وہ کس پہ چلتا ہے؟ سود پہ. تو پھر بالکل, کیونکہ رجسٹرڈ تو وہیں سے ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ کا جو آپ کی جو بنیاد ہے, آپ اسٹیٹ بینک کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بینک ہی نہیں کھول سکتے, پہلی بات. بالکل صحیح بات ہے. اور ان سب کا ضامن اسٹیٹ بینک ہے نا, پاکستان اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ان تمام بینکس کا ضامن ہے. تو وہ تو خود سود پر ہے, پورا کا پورا سودی نظام ہے وہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے بڑے ابو مثال کہ وہ جو نا سود پہ چل رہے ہیں, اور چھوٹے بچے جو آ کے وہ بغیر سود پہ چل رہے ہیں؟ ویسے اس میں جس طبقے نے اس کے بارے میں فتوے دیے ہوئے ہیں اس کو جائز سمجھنے کے, اسی طبقے کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی مخالفت میں بھی ہے.
یعنی کہ میں آسان یہی ہوتا الفاظ میں کہوں تو احناف کے اندر ہی دو گروہ جی، ہیں جی، جی، کہ یہی جو ہوتا ایک ہے۔ اس میں جو ہے وہ حق میں اور ایک مخالف میں۔ دیکھیں جب آپ حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے، اس کے بعد زبردستی کی چیز جب حرام کر کے حلال کریں گے تو پھر یہی ہوتا ہے، کیونکہ اور اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جو چیز حرام ہے ناجائز ہے وہ رہے گی، بالکل آپ اس کو لاکھ ہیلے بنا لیں، اس پہ کسی بھی قسم کے آپ اس کے نام تبدیل کر دیں، وہ مضاربہ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں آپ جو آپ جی جی نام، جی یہی ہوتا ہے۔ تو وہ آخر میں رہے گا وہ معاملہ وہ وہیں کا وہیں، اور پھر وہ اندر سے یہ باتیں اٹھتی ہیں بھائی کہ وہ حرام کو جو ہے نا حلال کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اور مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ کاروبار ایک الگ چیز ہوتی ہے، کاروبار اگر کرے تو وہ بینک نہیں ہے نا، پھر وہ تو ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہوئی۔ اچھا، اور وہ کمپنیز یہاں دنیا میں موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، کہ وہ انویسٹرز کو دیتی ہیں، انویسٹمنٹ کرتی ہیں، کام چلاتی ہیں۔ بینک ہی کیوں یہ کام کر کے دے؟ بینک ہی کوئی کام، اچھا آپ کے سارے بینک والے کام بھی چل رہے ہیں اس میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے صرف نام چند تبدیل کر کے آپ لوگوں کو جو نا دھوکہ دینے کی وہ کوشش، آسان یہ سمجھا دیں گے ہم بلیک منی کو وائٹ بنا رہے ہیں۔ بس ایسے ہی سمجھ لیں آپ، بالکل اس کو اسی میں سمجھ لیجئے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کامنان صاحب ہیں کورنگی سے، سوال کرتے ہیں کیا سورہ الواقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، اور اگر یہ ثابت نہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کہ رزق کی فراوانی کیسے ممکن ہے؟ یہ والی حدیث تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح، سورہ واقعہ پڑھنے والی سورہ واقعہ والی روایت کئی جگہ پہ موجود ہے، مطلب اور ہے بھی بالکل دور کی کتابوں میں، کوئی ایسی مستند کتاب میں بھی موجود نہیں ہے یہ روایت۔ اور جتنی بھی اس طرح کی روایتیں ہیں، ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑی مشہور ہے اس میں روایت کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ تو فکر و فاقہ نہ ہو، فقر و فاقہ نہ ہو، تو وہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ جتنی بھی 3-4 روایتیں اس میں ملتی ہیں وہ سندن بالکل کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جھوٹی روایت ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا، کیونکہ ایسی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز بتا دیں، تو دیکھیں استغفار ہے، مستنامت کی حدیث ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے استغفار کرو، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے، ان کو رزق میں فراوانی کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے یہ نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، ان کے لیے ان کی یعنی مشکلات سے ان کو نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہ وہاں سے رزق اللہ عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پاتے۔ تو یعنی کہ اللہ کا تقوی، استغفار، یہ ایسی چیزیں کہ جس سے آپ کا رزق میں فراوانی ہو سکتی ہے اور آپ کے رزق میں برکت آ سکتی ہے، آپ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی کام اس میں آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ کہ اذکار کریں، اللہ رب العالمین کی آپ جو ہے نا بڑائی بیان کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا، ہاں اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا کہ اس میں یہ دوسری چیز کہ صلہ رحمی کریں۔ صحیح، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان کے، اور رزق میں بھی برکت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو صلہ رحمی کریں، رشتہ داری نبھائیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بلال مغل صاحب میں یہ کوشچن لائیو آیا ہے تو ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ بلال مغل صاحب نے سلام کیا ہے کہ سکھر سے ہیں، یہ یعنی کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں ناجائز ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو نیک کام کرے اس کے ساتھ رہو، اور جب برا کام کرے تو دور ہو جاؤ۔ فرقوں کے کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین نے ہمارا تعلق ختم کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی، گروہ گروہ ہو گئے، اے رسول آپ کا ان سے دینی کوئی تعلق نہیں۔ تو نماز سے بڑا تو دین کوئی ہے ہی نہیں، سب سے اولین درجہ نماز جو ہے وہ ہے، نماز ہے دین کا، تو اس میں تعلق اللہ رب العالمین نے ختم فرما دیا ہے۔ تو اس وجہ سے وجہ یہ نہیں کہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھا رہا ہے، امام کون ہے کیا ہے، وجہ یہ کہ جو فرقہ وادر کا شکار ہے، تو ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں ان سے دشمنی رکھی ہے۔ جن لوگوں نے بھی دین اسلام کے ساتھ یہ کام کیا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو گروہ میں بنا دیا، اس میں اختلاف ڈالا، یعنی کہ اس کا شرازہ بکھیر دیا، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی فرقے کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ اس لیے ہے
کہ فاعتزل الفرق کلھا کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فرقوں سے اعتدال کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے. تو یہی تو اعتدال ہے. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہی ہے کہ پھر ہم دینی کاموں میں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے. صحیح. کلثوم ریاض صاحبہ ہیں، سوال کرتی ہیں وائی سورہ توبہ ڈز ناٹ ریویلڈ وتھ تسمیہ، سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر جو نازل ہوئی ہے کیوں ہے؟ ایسا کی کوئی خاص وجہ تو نہیں معلوم ہمیں. قرآن مجید کی ساری صورتیں بسم اللہ کے ساتھ آئی ہیں، سورہ توبہ نہیں آئی ہے. لگتا یہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو ہے وہ کافی غضبناک ہے، تو بس اس وجہ سے وہ اسٹریٹ فارورڈ اس میں جو ہے نا وہ ساری حکم یا احکامات، اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ جہاد کی آیات ہیں، مشرکین کے معاملات کی آیات ہیں، منافقین کی آیات ہیں، منافقین کے معاملات کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں. تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک غضب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز کو یعنی کہ بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ رکھ کے سیدھا سیدھا بتا دیا، براۃ من اللہ و رسول، سیدھا سیدھا بس اللہ رسول بھری ہیں بھائی تم لوگوں سے. تو اس انداز میں یہ نظر آتا ہے، باقی اللہ بہتر جانے، کیونکہ اس کی وجہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بتائی. نظر یہ آتا ہے کہ وہ انداز غصے والا رکھنا تھا، دکھانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر غضبناک ہے، ناراض ہے. عبداللہ خان صاحب کا سوال ہے محترم سفیان قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، سوال یہ ہے کہ داڑھی کے بال رنگنے کے الفاظ تو ملتے ہیں پر سر کے بال رنگنے کے الفاظ نہیں ملتے، وضاحت کیجیے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سوال ان کا شاید ان کے علم میں نہیں ہے. نہیں سر کے بال کے رنگنے کے بھی ہیں، اور سفید بال رنگنے کا ہے. تو سفید بال جو ہے وہ رنگے جائیں گے، اس سے مہندی سے رنگیں آپ یا دوسرے رنگوں سے آپ رنگیں. صرف داڑھی کے الفاظ نہیں کہ صرف داڑھی کے بال آپ نے رنگنے، کیونکہ اس طرح کی وہ ملتی بھی ہیں روایتیں بھی کہ خاص طور پہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ابن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، تو جب وہ صحیح مسلم میں جب وہ اسلام لائے تھے تو ان کے بال سفید تھے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کو رنگو جا کے، تو وہ بال رنگنے کا حکم ہے. اور اس طرح کی مجھے روایت یاد پڑتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیر داڑھی کی ہے کہ آپ نے جو بال اپنے دیے تھے تو وہ بال میں بھی مہندی تھی. اللہ کے رسول کے بال بھی بہت کم سفید ہوئے تھے ویسے تو کچھ داڑھی کے آپ کے بال سفید ہوئے تھے، کچھ اور کچھ جو گن دیے جاتے تھے. صحیح. تو اس میں تو خیر اتنا مہندی لگانے کا ملتا نہیں، لیکن یہ خاص داڑھی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں کے لیے بھی ہے اور داڑھی کے لیے بھی ہے. اچھا یہ خاص مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں، خواتین کے لیے بھی. جن خواتین کے بال سفید ہو جائیں سر کے، وہ تو داڑھی نہیں رکھتی نا، تو وہ بھی اپنے بالوں کو مہندی سے رنگیں گے. صحیح. حنزلہ آرائیں صاحب سکھر سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر معاملات کو غیب میں رکھا ہے، اور یہ کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر اور بھی تمام باتوں پر. اللہ دکھا کر بھی تو ہم سے امتحان لے سکتا تھا. کچھ غیر مسلم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہم کو بنایا ہے، ہماری اس میں مرضی تو نہیں تھی. اب اللہ خود سزا بھی دے گا. اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے نہیں بنایا ہے، تو اللہ نے پھر بنایا کس بات کے لیے ہے؟ اللہ کرواتا تو عبادت ہی ہے. کافی طویل سوال ان کا یہ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر لیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر لیں. پہلا سوال ان کا تھا کہ اللہ دکھا کے بھی امتحان لے سکتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ٹیچر نے آپ کو پورا پیپر بتایا ہو اور پھر امتحان لیا ہو؟ نہیں تو دنیاوی مثال. جی تو دنیاوی مثال میں جب آپ کو یہ نہیں ہوتا تو دینی میں کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جو اتنا بڑا امتحان ہے؟ کبھی آپ کو ہوا آپ کے ٹیچر نے بتا دیا ہو 9 میں بیٹا یہ سارے سوالات آپ کے آئیں گے، کل آپ نے آ کے جو سارے لکھ دینے ہیں؟ ہوا کبھی ایسا؟ نہیں. یہ امتحان ہوتا ہی یہی ہے، امتحان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو چیزیں آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گی. بلکہ ہمارے پاس تو پیپر آؤٹ ویسے بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہوئی بلکہ جی یہ تو وہ پیپر ہے، یہ تو وہ امتحان ہے جس کا نصاب تو پورا موجود پہلے سے موجود. جی اس پیپر کو آؤٹ تو بتایا، مطلب قرآن مجید ہی موجود ہے نا، آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. تو ایسا وہ امتحان ہی نہیں ہوتا کہ جس کو پہلے سے واضح کر کے بات. آپ یہ بتائیں غیب پر ایمان کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی فرشتوں پہ بھی مان لو، تو یہی تو غیب پر ایمان ہے بھائی. میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ دروازہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ہاتھی آ گیا ہے موئی صاحب، تو آپ کہیں یار سفیان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے میری بات پہ یقین کیا، اعتبار کیا. آپ اٹھے کہ آپ نے دروازہ کھولا، جا کے دیکھا ہاں بھائی ہاتھی ہے، پھر آپ ہاں بھائی میں یقین کرتا ہوں، تو آپ نے میری بات پہ یقین کیا، تو عین یقین ہو گیا، تو آپ نے آنکھوں پہ یقین کیا نا بھائی اپنا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب اس امتحان میں ڈالا ہے کہ اب تم نے یقین کرنا ہے. اب یہی غیب پر ایمان ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اور دوسرا کیا ہے ان کا آگے؟ دوسرا بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ کچھ غیر مسلم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہم کو بنایا ہے، تو ہماری اس میں مرضی نہیں تھی.
اب اللہ خود سزا بھی دے گا. یہ کیسے پتا آپ کو آپ کی مرضی نہیں تھی بھائی؟ ایس گیر پتہ ہے والی بات ہے، بیٹا بچہ پیدا ہو جائے اور بڑوں کے باپ سے پوچھے تم نے مجھے کیوں پیدا کیا نہ ابا تم شادی کرتے نہ میں پیدا ہوتا. یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی بات یہ کہ آپ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایک تو اول بات جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، آپ کو انسان بنایا، آپ کو جو نا کوئی جانور یا حیوان نے بنا دیا. اور دوسری بات قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ زندگی سے پہلے ہم سب کو جمع کیا ہے قرآن مجید کے مطابق، اور پھر اللہ نے وہاں پوچھا ہے ان سے الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس پر ہاں بھر کے آئے ہیں بھائی قرآن مجید کے مطابق کہ یہ کام ہوا ہے. تو پھر مرضی سے آئے نا، اس کا مطلب اسی وقت بول دیتے اللہ نہیں ہمیں نہیں بھیجنا دنیا میں ہمارا کام نہیں ہے دنیا میں، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ سوال ہی عجیب ہے کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں پیدا کر دیا. صحیح. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے پھر اللہ نے مجھے عورت کیوں پیدا کر دیا، اللہ نے مجھے امیری گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا، اللہ نے مجھے رائل فیملی میں پیدا کیوں نہیں کیا. تو یہ دیکھیں کچھ چیز ایسے ہی کہ جس پہ آپ کو اختیار نہیں. ہاں اس میں آپ کو واقعی اختیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ آ ہی گئے ہو انسان بن کے دنیا میں تو انسان ہی بن جاؤ بھائی. پھر آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ آپ عمل پیرا ہو جاؤ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یا ملحد اچھا ہے، وہ تو جب اگر وہ کہ ملحد تو اچھا رہے گا اگر واقعی یہ بات درست ہو گئی کہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے ساری زندگی غلط بھی کیا، سارے برے عمل بھی کیے، مر گیا ختم ہو گیا، صحیح نہیں رہا. میں نے کہا یار دیکھیں اس حساب سے نا اگر ایسا ہی ہے تو ہم اچھے رہیں گے. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دیکھو اگر ہم نے نیکیاں کر کے ہم گئے، ابھی اگر بات چل رہی ہے نا، اگر اٹھا لیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مبعوث کر دیا تو پھر تو ملحد کا تو کام ہو گیا تمام، اور ہم تو ہو گئے انشاءاللہ پاس کہ ہم یقین کر رہے تھے. لیکن اگر نہیں اٹھایا تو صحیح، مر گئے خب ختم، ہم بھی ختم، تم بھی، ملحد کو بھی کیا ملنا ہے پھر. صحیح. اچھا ان کی اسی جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہے ہیں، اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے نہیں بنایا ہے. نہیں، اللہ نے بنایا کس بات کے لیے؟ کیا غلط ہے نا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے عبادت کی بنایا ہے. جی جی جی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتا ہے یہ میں نے عبادت کی بنایا. وہ عبادت جو تم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، اس عبادت پہ اللہ نے زور نہیں رکھا بھائی یہ تمہارے اختیار میں، نہیں کرنی نہیں کرو، گزار لو اپنی 50-60 سال کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق. لیکن جو اکثر اللہ تعالیٰ نے جو بندہ بنا، مقصد بتا دیا کہ عبادت ہے. انسان کو جو بنایا نا، انسان کو جو بنایا ہے اس زندگی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے جس کو ہم نے زندگی سمجھی ہے. صحیح. دنیا کی زندگی کے لیے تو بنایا ہی نہیں اللہ نے. آپ مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ امتحان گاہ میں آپ ایک کیا کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس ایگزامینیشن روم میں آپ ہیں، ایگزامینیشن ہال میں، آپ اس کو آپ اپنا سب کچھ سمجھ رہے نہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ ایگزام پاس کر کے جو مجھے آگے کرنا ہے نا وہ میرا مقصد ہے. ایگزامینیشن ہال میں اے سی لگے ہوتے نہیں ہوتے، ہمارے تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ اداروں کے جو ہوتے ہیں وہاں تو کالج میں پنکھے بھی نہیں چلتے. ہم جب پیپر دیتے وہ تو لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، پنکھے بند ہوتے، تو ہم اس کو گزارتے تھے. یا 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 2 آگے کا ہمیں مقصد حاصل کرنا. تو یہی اس دنیا کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا ہے. اور وہ یہاں نہیں ہے، وہ اللہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے. بالکل مستقبل کہ میں اپنے بندوں کو وہاں بھیجنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہاں جانے کے ایک پاس ایک پاتھ ہے، ایک طریقہ ہے، راستہ ہے، اس پہ آپ کو گزر کے پھر وہاں جا کے آپ کو ملے گا وہ راستہ. صحیح. دوبارہ یہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ جس کو ہدایت دوں جس سے چاہوں لے لوں. ایک جگہ کہتا ہے کہ تمہارا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں چاہے اس کو پھیر دوں. تو اللہ سب کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں بھیج دیتا؟ سزا دے کر اللہ کو کیا ملے گا جبکہ اللہ کہتا ہے میں تم سے بہت پیار پھر وہ کرتا یعنی ہوں. بتا لینا ٹیچر کو بچے کو فیل کریے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. لیکن وہ بچے کو بتانا ہے نا کہ بیٹا آپ ان غلطیوں کے فیل ہو گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو بات دونوں فرمائی ہے نا کہ میں جس کو چاہے ہدایت دیتا ہوں جس سے چاہے ہدایت چھین دیتا ہوں. ہدایت دینے کا اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. ہدایت اسے ملے گی کہ جس کے دل میں ہدایت والے معاملات ہوں گے، اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے، جو جس میں سب سے اہم بات آپ لے لینا، میں آپ کو آسان سے کر دیتا ہوں. ترمذی کی حدیث فرمایا اللہ کے اس میں دعا کی اللہم دی عمرین ہادین عمرین، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان 2 عمرین میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی ہدایت دے دے. کون سے تھے؟ ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر یعنی کہ ابو جہل. جی. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اعمال اس طرح کے تھے پہلے تھے. اور نہیں میں بتاتا ہوں اس کی جو مجھے وجہ تھا. وجہ یہ ہے کبر،
ابلیس کو کیا وجہ سے اللہ نے دھتکار دیا, ملعون کر دیا؟ کبر کی وجہ, تکبر کی وجہ. یہی کبر تکبر ابو جہل میں تھا. ابو جہل کے جب اس کو قتل کیا, وہ آخری وقت میں تھا, مطلب جب زخمی تھا, تو نبی صاحب نے پوچھا اس کے بارے میں, تو بتایا وہ ہے, تو آپ نے کہا جاؤ اسے دے کے آؤ. تو جب وہ صحابی گئے دیکھنے, تو وہ آخری سانس سے لے رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پوچھا اس سے کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا تو آج تم نے مجھ سے بڑا آدمی مارا کون سا ہے, اس سے بڑا سردار بھی مطلب جی آخری, تو آپ مجھ سے بڑا سردار مارا کون تھا؟ مطلب کارنامہ یہ آج تم نے مجھے مارا ہے. اور پھر جب کاٹو نا میری گردن, یہاں سے کاٹنا ہی ہے سر, یہ یاد ہے ہنسلی سے یاد ہے. کیوں؟ سردار کا سر ہے, پتہ چلے کہ بھائی, پتہ چلے سردار کا سر, یہاں سے مت کاٹ کے لے جانا. تو اب اس سے کیا سمجھ آتا ہے آپ؟ مطلب تکبر کے وقت بھی جی, تکبر. کبر. اس کبر تکبر کی بنیاد پر اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت. کیوں؟ اور عمر بن خطاب تو جب کایا پلٹی تو کہتی, پھر وہ تو بلال رضی اللہ عنہ تھے, حبشی جو تھے غلام رہے, تو ان کو اپنا سردار کہتے تھے پھر. تو یہ وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا طریقہ ہے. اللہ ایک آدمی ہدایت چاہیے ہی نہیں, مست ہے اپنی زندگی میں, تو اللہ کیوں ہدایت دے گا اس کو؟ صحیح. ایک آدمی, آپ یہ ویسے ہی ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں کہ بھائی اللہ رزق دے گا, مجھے بھائی چاہیے ہوگا رزق, تو میں ہاتھ پاؤں ماروں گا نا, جا کے میں باہر نکلوں گا, محنت کروں گا, دکان پہ جاؤں گا, کچھ مزدوری کروں گا, پھر اللہ سے دعا کروں گا, اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. آپ میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ کہ بھائی نہیں خود بخود رزق آئے گا, محنت کے بغیر تو نہیں آئے گا بھائی رزق. نہیں آئے گا. تو ہدایت کا بھی تعلق ہے بھائی. جب آپ ہدایت کی طرف رغبت کریں گے, آپ کوئی سی چیز کی طرف آپ کوشش کریں گے, دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے گا. اور کیا ہے اس میں؟ بس یہی ہے, بس یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. صبور خان سوال کرتے ہیں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے؟ قاتلین کے بارے میں سوال کیا انہوں نے. جی خارجین تھے. تو اس کے جو حدیث میں ملتا ہے کہ باغی گروہ نا, بالکل جی, باغی گروہ نہیں مارا ان کو. اور وہ باغی گروہ وہی تھا کہ جس نے بغاوت کی. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسلام میں بغاوت کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. یہ تو دن کی روشنی کی طرح سب کو معلوم. تو باغی گروہ کون سا ہوا؟ وہی گروہ ہوا کہ جس نے بغاوت کی خلیفہ وقت کے خلاف. تو وہ والی بغاوت سب بھول کے دوسری والی بغاوت پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں, کیونکہ اس پہ چسکا مزہ آتا ہے. یہ بغاوت جو تھی وہی اثر باغی تھے. اور وہ باغی گروہ 3 گروہ تھے, 2 گروہ نہیں تھے. ایک علی رضی اللہ عنہ, ایک معاویہ رضی اللہ عنہ, ایک باغی گروہ تھا اس میں جو شامل تھا بیچ میں ہی, پس پردہ تھا جی. اسی باغی گروہ نے قتل کیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو صفین کے موقع پہ. تو وہی باغی گروہ جہنم کی آگ کی طرف بلا سکتا ہے, وہی باغی گروہ جو ہے وہ جہنمی ہو سکتا ہے, کیونکہ عمار کو قتل کرنے والا حدیث ہے اس قاتل, عمار کا قاتل جہنمی ہے, اور جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی ہے. تو وہ یہ تیسرا گروہ باغی ہم نے ہمارے سامنے تو واضح ہے کہ وہ باغی گروہ وہی تھا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر رہا تھا. اب کوئی اس کو دوسرا رنگ دیکھ کے جو کچھ کرتا ہے وہ سب بے بنیاد ہے. ہاں, سب بے بنیاد ہے. یہی بھائی دوسرا سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام جب مکمل ہے تو 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو علماء ضروری کیوں قرار دیتے ہیں؟ علماء سے پوچھیں بھائی, ہم تو خود پوچھتے آئے آج تک کہ بھائی کیوں کر رہے ہو. قرآن آپ پڑھیں, قرآن میں کہیں نہیں ملتا. آپ کی ہدایت کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. آپ الحمد سے پڑھیں, ناس تک پڑھیں, کہیں ملتا ہو کہ امام کی تقلید کا؟ کہیں بھی نہیں ہے. کس کی ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پورا قرآن, یعنی آپ کہتے ہیں قرآن مکمل کتاب, جیسے نا کامل دین ہے, بالکل صحیح کہا. تو قرآن, اس میں قرآن سب سے کامل کتاب ہے نا, اور وہ قرآن کا تو پرپز, قرآن کا تو چیپٹر سبجیکٹ ہی ہدایت ہے. تو اس ہدایت میں یہ نہیں بتایا بھائی 4 میں سے کسی ایک کی اتباع کرنی ہے. اس پہ یہ بتایا کہ رسول کی اتباع کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے, رسول کے نقشے قدم پر چلنا ہے, رسول کو آئیڈیلائز کرنا ہے, وہ یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن کسی امام کی تقریر کا قرآن مجید نہیں بتایا. ویسے بھی ائمہ تو بہت بعد میں آئے ہیں, تو مکمل ہو چکا. جی بالکل. ان سے پہلے لوگ کس کی تقریر کرتے تھے؟ بالکل صحیح. 4 ائمہ کے آنے سے پہلے کس کی کرتے تھے؟ آخری نبی کی کرتے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے پھر ہمیں بھی. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی صلی کی تو کرتے, تو ہم ڈائریکٹ نبی صلی کی کر لیں, ڈائریکٹ ان کی کریں. صحیح. آصف صاحب عزیز آباد کراچی سے سوال کرتے ہیں, کیا سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے زیادہ آپ قریب ہی اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں. یہ مسلم میں, صحیح بخاری میں بھی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ سے مانگیں. آپ جتنے, آپ عام طور پہ بھی سجدے میں جا سکتے ہیں. اچھا, نماز کے بغیر؟ ہاں بالکل, نماز کے علاوہ بھی آپ سجدے میں آپ چلے جائیں اور اللہ سے مانگیں, روئیں, گڑگڑائیں, دعائیں کریں. اچھا, اس میں عربی کے اندر ہی الفاظ کرنے؟ نہیں, اگر آپ نماز کے علاوہ ہیں ویسے ہی ہیں تو آپ سجدے میں رو کے جو بھی چاہے مانگیں.
ہاں نماز میں تو پھر آپ سجدے میں جو مسنون ہے آپ اس کے حساب سے مانگے. اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ سجدے میں کچھ بھی, لیکن مسنون بہتر ہے. اور اس میں کئی قسم کی دعائیں ملتی ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ ملتی ہے, سبحان ربنا اللہم اغفر لی ملتی ہے, اور سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ ملتی ہے. تو کافی اس میں آپ کو وہ مل جاتی ہیں جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. ہاں عام حالت میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں, سجدہ شکر کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شکرانے کے نفل ثابت نہیں ہے, شکرانے کے سجدہ ثابت ہے. جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کا سجدہ کیا تھا. اچھا, سجدہ شکر کیا تھا. تو سجدے کی تو اہمیت تو بہت واضح ہے, سجدے کے نشان کی کتنی ویلیو ہے, اہمیت ہے. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے سب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو آپ تو جب آپ قریب حالت میں ہوں گے تبھی آپ دعائیں مانگیں گے نا. حنظلہ آرئی صاحب کا ایک اور سوال ہے, اگر قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو بعض آیات مخصوص حالات سے کیوں جڑی نظر آتی ہیں؟ کیا یہ آیت صرف اس دور کے لیے تھی؟ العبرۃ بعموم اللفظ کا اصول کہاں لاگو ہوتا ہے؟ قرآن کی کچھ چند ایک آیات ہیں جو اس وقت کے لوگوں سے متعلق ہیں, اور وہ اس پہ بھی سبق ہے. اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ اس طرف کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم کو تکلیف مت دو, اور جب حضرت زینب کا ولیمہ تھا نا تو وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, لوگ جا ہی نہیں رہے تھے. آپ آئے بار بار تو آپ کو آپ دیکھتے کہ چلے گئے, لیکن آپ چاہتے آپ اخلاق کے ایک اعلیٰ معیار پہ تھے, تو آپ نے ان سے کہا نہیں کہ جو نا چلے جاؤ. تو قرآن مجید کے اس پہ آئے تو ہوتا نا کہ کیونکہ تم رسول کو اذیت نہ دو. شاید اس طرح کی کچھ آیات ہیں, تو اس میں بھی ایک سبق ہے کہ احترام کیا چیز ہے, آپ نے کسی کے گھر بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے کسی کے جانا کیسے. تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو سبق نہ ملتا ہو. کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے, ٹھیک ہے آپ دیکھیں جتنے قصے ہیں قرآن مجید میں, ہود علیہ السلام کی قوم کا, صالح علیہ السلام کی قوم کا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, لوط علیہ السلام کی, ابراہیم, وہ سارے قصے تو گزر گئے نا, تو ہم سے تو متعلق نہیں ہے, لیکن اس پہ عبرتیں موجود ہیں, اس پہ ان کے اعمال حرکات موجود ہیں جو وہ کرتے تھے, کس وجہ سے ان کو سزائیں, وہ سزائیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کا غضب, کہیں اللہ کی رحمت موجود ہے, اس پہ آزمائشیں موجود ہیں, اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے. تو وہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد آج کے لیے یہ ہے کہ اس پہ آپ کو ہدایت ہی ملنی ہے, آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہی ہونا ہے, اس لیے بیان کی گئی ہیں. اچھا, حنظلہ کا ایک اور ہے, اور کیا تھا ان کا ایک اور بھی کوئی انہوں نے صحیح مسلم میں ہے کہ نہیں, اسی میں انہوں نے کچھ اور کہا تھا نا. کیا یہ آیت صرف اس دور کے لیے تھی؟ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے العبرۃ بعموم اللفظ, اصول کہاں لاگو ہوتا ہے؟ یہ اصول ہے کہ ایک فقہ کا اصول ہے, یہ العبرۃ عموم من نص جو ہے نا, اور اس کے علاوہ بھی اس پہ آگے لفظ آتے ہیں. تو یہ فقہ کا اصول ہے کہ عبارت کو عام لوگوں پر دیکھ کے اس کا نتیجہ نکالا جائے, خاص نہ کیا جائے. تو یہ ہر جگہ تقریباً استعمال ہوتا ہے, بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عبارت خاص کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے خاص کر دی گئی. تو باقی جو ہے وہ یہ فقہ کا اصول ہے, اور یہ بڑا گہرا اصول ہے, تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہے. لیکن اس پہ یہی کہ جو نص ہے نا, یعنی کہ جو لکھا ہوئی عبارت ہے, وہ سب کے لیے یا نہیں ہے, یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. خاص طور پہ آپ کے جو نیم منکرین حدیث ہیں وہ اسی اصول پہ چلتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب, دوسرے دیگر, وہ یہ کرتے کہ آیت کو خاص کر دیا, یہ اس وقت کے لیے تھی, یہ آیت اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, ایسا تھا. تو یہ چیز پھر نوٹ ٹیک کی جائے گی کہ کون سی آیت اسی وقت کے لیے ہے اور کون سی آیت عموم کے لیے جو سب کے لیے موجود ہے. ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے, اس سے سوالات کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن مجید کہتا ہے تم زمین پر مردہ ہو کر بکھر جاؤ گے. سورہ حج کی آیت نمبر 66 کا حوالہ دیا ہوا ہے. جسم تو ختم ہو جاتا ہے, تو سوال کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کا سارا معاملہ ہی روح کے ساتھ ہے, جتنا معاملہ ہے وہ آپ کا روح کے ساتھ ہے. آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح ہی تو قبض کی جاتی ہے سوتے وقت بھی, جسم تو آپ کو یہی پڑا ہوتا ہے. جو معاملات ہوتے ہیں روح, آپ کے خواب میں جو بھی معاملات, آپ ڈر جاتے ہیں, آپ کو خوشی ملتی ہے, تو آپ کو خواب میں روح کو ملتی ہے نا. آپ کو دنیاوی مثال, آپ کو دکھ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دکھ جسم کو ہوتا ہے آپ کے نہیں, روح کو. آپ کو خوشی آپ کے جسم کو ہوتی ہے نہیں, آپ کی روح کو ہوتی ہے. آپ کچھ کھاتے ہیں, زبان کھاتی زبان ہے, ٹیسٹ آپ کے جسم کو محسوس ہوتا ہے, آپ کی روح کو مزہ آتا ہے کہ بھائی ٹیسٹی ہے, بد مزہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں روح سے تو متعلق ہے. آپ کی جتنی فیلنگز ہیں وہ سب روح سے ہیں. آپ کا جو کیا کہیں گے روحانی معاملہ ہے نا جتنا, وہ سارا روح کے ساتھ تعلق.
जिस्म तो आपका जो है वो आपकी तकलीफ जो आपकी बैरूनी होती है उनको सहने के लिए, आपके कट लग गया तो आपके जिस्म को तकलीफ हुई, आपके चोट लग गई तो आपके जिस्म को तकलीफ हुई, लेकिन रूह का ताल्लुक तो आपके दुख दर्द से है, आपकी खुशी गम से है, आपके मतलब इन जायकों से है। तो यही आज जैसे सोने की मिसाल सबसे बेहतरीन है इसके लिए। जो कबर, अगर आपने कबर की जिंदगी और को समझना है थोड़ा बहुत, तो वो सोने से आप समझ सकते हैं कि जब आप सो जाते हैं तो आपके जिस्म का ताल्लुक ही नहीं है, फिर आपकी रूह के आपके साथ, आप कभी इतने गहरे ख्वाब में होते हैं, आप उठे हैं मैं सो रहा था कि, तो वो सारा मामला रूह के साथ हो रहा होता है आप। तो अच्छा वो जो कह रहे हैं ना, वो जो बिठाया जाता है वो वाकई जिस्म को ही बिठाया जाता है, क्योंकि उसमें अल्फाज है मुस्तनामत की सही सनद के साथ, फतुआदु रूह इला जसदी, कि फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। अच्छा जो आपके ना मुर्दे की तो होते जिस्म, तो फिर वो गल सड़ जाते हैं, वो बहुत बाद में होते हैं, ये काम फौरी हो जाता है। मतलब अभी जिस्म सही सालिम होता है तभी ये काम हो जाता है। यहाँ तक कि अल्फाज सही मुस्लिम में कि मुर्दा अपने वाहिकीन की जाने की चूतियों की आहट सुन रहा होता है, चाप और फरिश्ते होता है, तो उस वक्त तक जिस्म महफूज होता है और रूह लौटाई जाती है। रूह लौटाई जाती है, फिर उससे सवालात किए जाते हैं। उसके बाद फिर जो अच्छी रूह है, अच्छा मुर्दा है, अच्छा वो है, तो उससे कहा जाता है नम सौलिहान, अब तू अच्छी नींद सो जा। तो उसके बाद तो सो ही जाना है उसने। तो इसी मैंने कहा कि आप इसको नींद से ताल्लुक दे सकते हैं कि यानी कि अच्छी नींद सो रहा है, अच्छे ख्वाब जैसे आप देखते हैं, मुबश्शिरात हैं, अच्छे ख्वाब हैं, आप नेक ख्वाब हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह का ताल्लुक। और बुरे ख्वाब भी आते हैं आपके पास, तो जो जिसके साथ बुरे मामला होते हैं उसके साथ ये मामला है। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, इंशाल्लाह फिर सेशन को ख़त्म करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कोई गैर महरम नहीं होगा, सही बुखारी की हदीस का हवाला दिया है। तो हूरों का निकाह कैसे होगा और औरतों के शौहर कौन होंगे? हूरों का निकाह कैसे होगा? अल्लाह करवाएगा ना, कुरान मजीद आयत है पूरी आयत, ज़व्वजनाहु बिहूरिन ज़व्वजनाहुम बिहूर, हम उनकी हूरों को उनकी बीवियां बनाएंगे। तो बीवी कब बनते हैं? वो निकाह के बाद ही बनती है। अब वो निकाह का तरीक़ाकार क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर बताए, लेकिन वो महरम अल्लाह बनाएगा। अभी भी नाम महरम अल्लाह नहीं किया है ना कि ये नाम महरम है, ये महरम है, वरना तो हमें तो नहीं पता था क्या चीज महरम है। कुरान की आयतों ने बताया ना, पूरी कुरान की तफसीरी आयत मौजूद है कि कौन सी औरतें महरम है, कौन सी ना महरम है। तो वहां पे भी अल्लाह उनको महरम बना देगा, और कुरान की बाकायदा आयत है कि हम उनको उनकी हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। तो वो बीवियां अल्लाह बनाएगा जैसे बनाएगा, और औरतों के शौहर हम ही होंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि दूसरा कुछ उनकी रखा नहीं है, हम ही है उनकी नसीब में। औरतों की सिफत और मर्द की सिफत या मिजाज या नेचर जिसे कहते हैं, वो अल्लाह ने मुख्तलिफ रखी। एक मर्द को ज्यादा औरतों की तलब होती है, एक औरत को ज्यादा मर्दों की तलब नहीं होती है। इसलिए उसकी 4 बीवियों की इजाजत है, उसके लिए 4 शौहरों की इजाजत नहीं है। उसका एक शौहर है, उस पर भी खुश रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसकी फितरत ऐसी रखी है। तो इसी फितरत के मुताबिक आप ये फितरत जन्नत में तब्दील तो नहीं हो जाएगी ना, सिवाय इसके कि कोई बीवी बहुत तंग हो आज के मर्द से और वो जाके ऊपर डिमांड कर दे अल्लाह नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब कोई दूसरा दे दे, तो उस सूरत में जो है ना वो उसके लिए कोई मामला हो सकता है। लेकिन ये बाकायदा ये भी हदीस मौजूद है शायद इब्न हिब्बान में कि ये खवातीन जो हमारी बीवियां हैं वो इन खवातीन की हूरों की सरदार होंगी। अच्छा, हुक्मरानी उनकी वहां पे भी होगी, वहां पर भी हुक्मरानी, वहां पे भी उनकी हुक्मरानी, उनको उसी पे खुश रहना चाहिए। हाँ, उनको उसी पे खुश रहे कि हूरों की हुक्मरान होंगी वो, तो वो हुक्मरानी करें वहां पे। तो ये उनके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? सारे वैसे ही आज सबसे ज्यादा ढंडोरा मासियों का चल रहा होता ना, मासी चाहिए करके काम काज के, तो वो होंगे ना हुक्मरान वहां पर, तो वहां पे चलाएं इंशाल्लाह काम। ये उनके लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मोहतरम, जज़ाकल्लाह खैरा। सवालात का सिलसिला आज के लिए ख़त्म करते हैं। आज का हमारा सेशन इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, और आप तमाम लोग अपने अपने व्यूज़ से, अपने फीडबैक से हमें जो है वो आगाह करें। अगर आप समझते हैं कि, और हमें हमारे चैनल को भी जो है वो लाइक करें और फॉलो करें, समझते हैं कि हमारे सेशन में कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो अपने मशवरे भी आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में दें। ठीक है, सवालात के लिए कह रहे, सवालात की जो नंबर है ना उसी पे अगर भेजे तो बेहतर है। पर्सनल भी लोग भेज देते हैं, कोई बात नहीं है, पर्सनल भी आ जाएंगे, नंबर है उसका बाकायदा, तो उस पर आ जाएंगे, तो एक हमारे पास रिकॉर्ड में रहती है। जी, जो एक नंबर दिया हुआ है तो उसी पर लोग जो है वो तमाम अपने सवालात को भेजें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।